بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جمعہ کا دن ہے، درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں۔ تو ہم اس بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کریں گے، اور آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ اس موضوع کو ضرور سنیں اور مکمل سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود و سلام کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ نے اس کو ضرور سننا ہے، مکمل ہی سننا ہے۔ درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں انتہائی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو آدمی بھی مجھ پر درود پاک پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ جہاں سے بھی پڑھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا، ہاں، میں وصال کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کا جسم مبارک حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین اسے کھائے۔ ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا تو بھی مجھے ہر درود پڑھنے والے کا درود سنائے گا۔ میں مدینہ میں ہوں گا، میری امت مشارق و مغارب میں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو میری قبر میں ظاہر کر دے گا، اور میں سب مخلوق کی آواز سنتا رہوں گا، سب مخلوق کو دیکھتا ہوں گا۔ جو بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب ان کی تفصیل تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور درود والوں کو اپنے فیوز و برکات سے نوازتے ہیں۔ حضرت علی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ان پر درود و سلام پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جمعہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس کے آپ کا وصال ہوا، اس کے ساتھ نسبت ہے۔ تو اس دن کا کیا مقام ہوگا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جس دن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت و رحلت سے نسبت ہے۔ جمعہ عید کا دن ہے تو ولادت محبوب کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی سماعت کا عالم دیکھیے کہ عرش سے لے کر فرش تک کتنی مخلوق خدا ہے جو حضور پر درود بھیجتی رہی ہے، بھیجتی رہے گی اور بھیج رہی ہے۔ حضور سب کو سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم البرکت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو وصال کے بعد بھی یہ سماعت زائل نہیں ہوئی، لہذا بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیاتوں سے استدلال کر کے حضور کی سماعت کا انکار کرنا یہ محرومی کی علامت ہے، جہالت اور گمراہی کی اور بدبختی کی علامت ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سب نبی علیہ السلام زندہ ہیں، گویا وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں۔ یہ احادیث نبویہ کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
वसल्लम ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज़ पढ़ते देखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करते देखा, मस्जिद अक्सा में सब नबियों रसूलों की इमामत कराई, आसमानों पर उनसे मुलाकात की, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को तलबिया पढ़ते और काबा की जानिब ऊँटनी दौड़ाते हुए देखा। ये सब उमूर हयात अंबिया पर दलालत करते हैं। मिट्टी में मिलने वाले तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे नबी ने फरमा दिया नबी ज़िंदा हैं। चंद मुल्ला शोर मचाते हैं कि ज़िंदा नहीं, तो जो मुसलमान है वो तो अपने नबी की बात मानेगा, मौलवी की बात नहीं मानेगा। मौलवी कह दे भी ये ज़िंदा नहीं है, मर कर मिट्टी मिल गए, माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बात को हमने मानना है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह के महबूब की, अपने नबी की बात मानेंगे। जब हमारा नबी कह रहा है कि नबी ज़िंदा है तो फिर हमें किसी और की क्या दलील की ज़रूरत। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही अगर शहीद ज़िंदा है तो शहीद से बड़े दर्जे वाले सिद्दीक़ हैं, सिद्दीक़ से बड़े दर्जे वाले नबी हैं और नबी रसूल हैं। फिर सबसे बड़ा रसूल क्यों ज़िंदा नहीं? सब ने मौत का ज़ायक़ा चखा और बारगाह बाकी में मकाम बका पर फायज़ हो गए। यही इस्लाम का अक़ीदा है। तो जिसका मर्तबा ज़्यादा है उसकी शान भी ज़्यादा होगी, उसकी समाअत की क़ुव्वत भी ज़्यादा होगी। वो जब सही शहीद एक उम्मती शहीद होकर ज़िंदा है तो जो नबी है, जिसका उम्मती है, जिसके सदक़े उसको ये शहादत का रुतबा मिला है, उसका क्या मकाम होगा। लिहाजा ये कम अक्लों की दलील है और जहालत है, गुमराही है। और दूसरी बात यह है, सवाल यह है कि अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है? क्या अल्लाह पाक इस पर कुदरत नहीं रखता? अगर है तो फिर अंबिया की हयात बरज़खी और समाअत व बसारत का इनकार कैसा? क्योंकि ये सब कमालात तो अल्लाह तबारक व ताला ने अता फ़रमाया है। और अल्लाह तबारक व ताला कादिर नहीं तो फिर अल्लाह ताला को हम मानते क्यों हैं? फिर अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? जब अल्लाह कह रहा है कि मैंने उनको ये कमालात अता किए हैं, तो मेरे दोस्तों ये एतराज़ जो है वो एक गुमराही है, जहालत है। सारी दुनिया और उसके मशरिक़ व मग़रिब में बसने वाले सब हुजूर की निगाहों में है। एक हदीस पाक में है, अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ मुझ पर रोशन फरमा दी और मैंने हर चीज़ को जान लिया, पहचान लिया। नीज़ फरमाया अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को मेरे लिए उठा लिया। मैं दुनिया और माफिया को क़यामत तक इस तरह देखता रहूँगा, देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली है, हथेली को देखता हूँ। और फरमाया तुम मुझ पर अपने नामों के साथ, चेहरों के साथ पेश किए जाते हो। चेहरा भी पेश किया जाता है, तुम्हारा नाम भी पेश किया जाता है, तुम्हारे वालिदैन का नाम भी पेश किया जाता है। ये हुजूर का फरमान है। लिहाजा तुम मुझे अच्छे तरीके से मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो। तो मेरे दोस्तों, इन इरशादात के होते हुए अगर हुजूर पर नूर की बारगाह में हरफ निदा के साथ दरूद पाक पढ़ा जाए तो क्या हर्ज है? जब हुजूर देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हज़ारों वाक़यात के अंदर दर्ज है कि दरूद वालों की मुश्किलें आसान भी करते हैं, तो फिर हाजिर व गायब की तखसीस क्यों? अरे ये सारी कायनात तो मेरे महबूब की सैरगाह है। और दूसरी बात ये समाअत फरमाएँ, कौन सी चीज़ हुजूर से पोशीदा है, छुपी हुई है? अजीब बात है, हैरानगी वाली बात है कि जिसके लिए सब कुछ बनाया जाए फिर उसी से सब कुछ छुपाया जाए। गौर तो करो, ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक व ताला ने किस लिए बनाई है? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैंने सब चीज़ आपके लिए बनाई है। अब अल्लाह ने बनाई सब चीज़ हुजूर करी है, फिर छुपाया भी हुजूर से है। ये कैसी अजीब मंतिक है? तो लिहाजा तुम्हारा अकीदा ही इस्लाम के ज़ौक़ सलीम के मुताबिक भी है कि नहीं है? लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमें हैरानगी है उन पर जो कहते हैं यार ये हुजूर से चीज़ें छुपी हुई हैं। कैसे छुपी हुई हैं? जब अल्लाह ने बनाया भी सब चीज़ हुजूर के लिए है, सारी कायनात हुजूर के लिए बनाई है, तो फिर हुजूर से छुपाई क्यों, बनाई क्यों फिर हुजूर के लिए? तो लिहाजा समझने की ज़रूरत है। हदीस पाक के अंदर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबा मा यकूनु अहदुकुम मिन्नी इज़ा ज़करनी व सल्ला अलैया। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई भी मेरे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो मेरा ज़िक्र पढ़ता है, मुझ पर दरूद पढ़ता है, मेरा ज़िक्र करता है। अब इस हदीस पाक के अंदर वाज़ेह है कि जो दरूद पढ़ने वाला है वो हुजूर के करीब होता है।
تو اب وہ یا رسول اللہ کہہ دے تو کیا اعتراض ہے؟ یہاں تمہارا یہ استحالہ بھی ختم ہو گیا کہ ندا قریب کے لیے ہے، بعید کے لیے نہیں ہے۔ ارے درود پڑھنے والے تو حضور کے قریب ہوتے ہیں، بعید تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا درود پڑھنے والا میرے قریب ہوتا ہے، اس کو میرا قرب نصیب ہوتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دور ہو گیا، یہ تو ندا کر رہا ہے، یہ تو ندا دور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عمرے محبوب کے قریب تو وہ ہوتا ہے جو درود پڑھتا ہے، وہ تو محبوب کے قریب ہوتا ہے، محبوب اس کے قریب ہوتا ہے، وہ درود سناتا ہے، محبوب سنتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت حق سمجھ کر پکارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مشکل آسان کی۔ اگر حضور قریب ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی اعتراض آ جاتا ہے، یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی اگر حضور قریب ہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ اعتراض بھی کم نظروں کا ماتم ہے۔ ارے ظالمو، پہلے نظر تو پیدا کرو، پھر نظر نہ آئے تو پھر کہنا، اگر نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ اندھا کہہ دے بھی سورج نظر نہیں آ رہا، سورج تو چمک رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اندھا اعتراض کر رہا ہے بھی سورج بھی چمک رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ اندھے کو سورج پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی بینائی کا علاج کروانا چاہیے۔ آنکھ والے تو پوری تجلیوں سے منور ہو رہے ہیں، جن کی آنکھیں ہیں وہ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نے اپنے حسن نظر سے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے میں اگر مجھے حضور پر نور کا ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے حضور کا جلوہ اجھل ہو جائے تو میں خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز میں سلام پڑھتا ہوں تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کا جواب مجھے موصول ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حیرت ہے کم نظر ان کے حسن نظر پر اعتبار کرنے کی بجائے اپنی کم نظری کو حجت قطعی سمجھ رہے ہیں۔ واقعی جن کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے، ہدایت نہ دے، انہیں ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے سچی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔